بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر نے برطانیہ کے وزیر اعظم کو برطانوی پارلیمنٹ کے ممبر سر ڈیوڈ ایمس کے انتقال پر تعزیت قبر کی پیغام ارسال کیا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 76ویں سیشن میں قطر کو اقوام متحدہ کی حقوق انسانی کی کونسل کا ممبر منتخب کر لیا گیا ہے۔ قطر نے افغانستان کے شہر قندھار میں ایک مسجد کے اندر کیے گئے خودکش حملے کی شدید مذمت کی ہے، جس میں 60 سے زیادہ لوگ ہلاک اور دسیوں دیگر زخمی ہو گئے۔ اور وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق ملک کے اندر کورونا وائرس کے مزید 79 مریض صحتیاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد اس وبائی مرض سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,36,275 ہو گئی ہے۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن کو برطانوی پارلیمنٹ کے ممبر اور قطر آل پارٹی پارلیمنٹری گروپ APPG کے چیئرمین سر ڈیوڈ ایمس کے انتقال پر تعزیت قبر کی پیغام ارسال کیا ہے۔ اپنے پیغام میں صاحب اسم امیر نے کہا ہے کہ قطر اور برطانیہ کے درمیان تاریخی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے سر ڈیوڈ ایمس کی کوششوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ صاحب اسم امیر نے ان کے خاندان، دوستوں، برطانیہ کی حکومت اور عوام سے دلی تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی اور وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی سر ڈیوڈ ایمس کے انتقال پر برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کو تعزیت کے برقی پیغامات روانہ کیے ہیں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 76ویں سیشن میں قطر کو 182 ووٹوں کی اکثریت سے اقوام متحدہ کی حقوق انسانی کی کونسل کا ممبر منتخب کر لیا گیا ہے۔ قطر کی ممبرشپ 3 سال کے لیے ہوگی، جو جنوری 2022 سے شروع ہوگی۔ سن 2006 میں حقوق انسانی کی کونسل کے قیام کے بعد قطر کو 5ویں مرتبہ کونسل کا رکن چنا گیا ہے۔ ووٹ دینے والے رکن ممالک کی بڑی تعداد نے انسانی حقوق اور متعلقہ امور کے تحفظ کے سلسلے میں قطر کے فعال اور مثبت کردار کو سراہا ہے، جس سے عالمی برادری کے قطر پر اعتماد کا پتہ چلتا ہے۔ قطر کا انتخاب دنیا کے اندر بحالی امن، تنازعات کے حل کے لیے کوششوں اور ممالک کے درمیان ثالثی اور بات چیت کے سلسلے میں قطر کی جانب سے کیے جانے والے وسیع تر اقدامات کے اعتراف میں کیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ میں قطر کی مستقل مندوب سفیر شیخ عالیہ احمد سیف آل ثانی نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ حقوق انسانی کی رکنیت کے لیے قطر کا انتخاب قطر کی شاندار سفارتی کوششوں اور کامیابیوں کا تسلسل ہے، اور یہ کامیابیاں صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی دانشمندانہ قیادت میں حاصل کی جا رہی ہیں۔ قطر نے افغانستان کے شہر قندھار میں ایک مسجد میں کیے گئے خودکش حملے کی شدید مذمت کی ہے، جس کے نتیجے میں 60 سے زیادہ لوگ ہلاک اور دسیوں دیگر زخمی ہو گئے۔ وزارت خارجہ کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے، جس میں اس حکومتی موقف کو دہرایا گیا ہے کہ قطر دہشت گردی، تشدد اور ہر طرح کی تخریبی کارروائیوں کو مسترد کرتا ہے، خواہ ان کی وجوہات اور مقاصد کچھ بھی ہوں۔ بیان میں عبادت گاہوں کو نشانہ بنانے اور شہریوں کو دہشت زدہ کرنے کی بھی مذمت کی گئی ہے۔ وزارت خارجہ کے بیان میں متاثرہ افراد کے اہل خانہ، افغانستان کی حکومت اور عوام کے ساتھ تعزیت کا اظہار کیا گیا ہے اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی گئی ہے۔ رائٹرز خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق دھماکے کی زد میں آنے والے کئی زخمی افراد کی حالت نازک بتائی گئی ہے، جبکہ حکام نے اموات کی تعداد میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ وزیر تجارت اور صنعت اور قائم مقام وزیر مالیات علی بن احمد الکواری سے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹا لینا جارجیویا نے ملاقات کی ہے، جو اس وقت قطر کے دورے پر ہیں۔ ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات زیر بحث آئے اور باہمی دلچسپی کے مختلف موضوعات، خاص طور پر علاقائی اور عالمی سطح پر دنیا کو درپیش اقتصادی چیلنجز کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔
کل یورپی کونسل کے صدر چارلس مائیکل سے یورپی کونسل کے لیے قطر کے نئے سفیر عبدالعزیز بن احمد المالکی نے ملاقات کی اور انہیں اپنے اسناد سفارت پیش کیے۔ ملاقات میں قطر اور یورپی کونسل کے تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق ملک کے اندر کرونا وائرس کے 57 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جن میں سے 37 کا تعلق لوکل کمیونٹی سے ہے، جبکہ 20 کیسز کا تعلق ان ٹریولر سے ہے جو حال ہی میں بیرون ملک سے دوحہ آئے ہیں۔ وزارت صحت نے کرونا وائرس کے مزید 79 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کی بھی تصدیق کی ہے، جس کے بعد اس وبائی مرض سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,36,275 ہو گئی ہے۔ نیشنل کووڈ-19 ویکسینیشن پروگرام کے تحت لوگوں کو اس پروگرام کے آغاز سے لے کر اب تک 4,07,85,841 ڈوزز دی جا چکی ہیں، اور یوں ملک کی ٹوٹل آبادی کے 83% لوگ 2 ڈوزز لینے کے بعد مکمل طور پر ویکسینیٹڈ ہو چکے ہیں۔ واضح ہے کہ احتیاطی تدابیر اور پابندیوں کو مرحلہ وار اٹھائے جانے کے چوتھے فیز کا آغاز اتوار 3 اکتوبر کو ہوا تھا۔ موجودہ وقت میں سوسائٹی کے تمام لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ماسک کا استعمال کریں اور سوشل ڈسٹینسنگ کی پابندی پر عمل بدستور جاری رکھیں۔ یاد رہے کہ کرونا وائرس ابھی تک ہماری صحت کے لیے خطرہ ہے، چنانچہ ہر کسی کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ وہ احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے اس وائرس کو کنٹرول کرنے میں اپنا رول ادا کرے اور اپنی ٹرن آنے پر کووڈ-19 ویکسین کی ڈوزز ضرور لگوائے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ افریقی یونین کے ممالک کو کرونا وائرس کی ویکسین کی 1,70,00,000 ڈوزز عطیہ کے طور پر دے گا، جس کے بعد امریکہ کی جانب سے افریقی یونین کو ملنے والی ڈوزز کی تعداد 6,70,00,000 ہو جائے گی۔ اس سے پہلے امریکہ افریقی یونین کو ویکسین کی 5 کروڑ ڈوزز دے چکا ہے۔ یاد رہے کہ افریقی یونین میں 55 ممالک شامل ہیں، جن میں سے کچھ کا شمار دنیا کے غریب ترین ملکوں میں ہوتا ہے۔ فلسطین کے صدر کے دفتر نے ایک بیان جاری کیا ہے، جس میں مقبوضہ القدس میں یہودیوں کی آبادکاری کے سلسلے میں اسرائیلی حکومت کے منصوبوں کی مذمت کی گئی ہے۔ بیان میں واضح کیا گیا ہے کہ یہ منصوبے بین الاقوامی قانون اور آئین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ فلسطین کے صدر کے دفتر نے بین الاقوامی برادری اور امریکہ سے اپیل کی ہے کہ وہ یہودیوں کی مقبوضہ عرب علاقے میں آبادکاری سے متعلق اسرائیلی حکومت کی کارروائیوں کو بند کروائیں۔ خبر ملی ہے کہ امریکہ کے سابق صدر بل کلنٹن کو ان کی طبیعت اچانک خراب ہو جانے کی وجہ سے ہاسپٹل منتقل کیا گیا ہے۔ سابق صدر کے ڈاکٹروں نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ان کے خون میں انفیکشن کی وجہ سے انہیں ہاسپٹل میں داخل کیا گیا، جہاں ان کی باقاعدہ دیکھ بھال کی جا رہی ہے۔ ڈاکٹروں نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ سابق صدر کو جلد گھر واپس بھیج دیا جائے گا۔ اور کھیل سے متعلق ایک خبر، قطر نے فیڈریشن انٹرنیشنل فٹ بال ایسوسی ایشن فیفا کے ساتھ مل کر 100 سے زیادہ فٹ بال کے کھلاڑیوں اور ان کے خاندانوں کے افغانستان سے انخلاء میں مدد دی ہے۔ یہ تمام لوگ کابل سے دوحہ پہنچ گئے ہیں۔ ان میں افغانستان کی کئی خواتین کھلاڑی بھی شامل ہیں۔ اور مردوں کا ICC T20 ورلڈ کپ ٹورنامنٹ متحدہ عرب امارات اور عمان میں کل اتوار کے دن سے شروع ہو رہا ہے، جو 14 نومبر تک جاری رہے گا۔ پہلا کرکٹ میچ عمان اور پاپوا نیو گینی کے مابین کھیلا جائے گا، جبکہ دوسرا میچ بنگلہ دیش اور اسکاٹ لینڈ کی ٹیموں کے درمیان ہوگا۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر نے برطانیہ کے وزیر اعظم کو برطانوی پارلیمنٹ کے ممبر سر ڈیوڈ ایمس کے انتقال پر تعزیت کا برتی پیغام ارسال کیا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 76ویں سیشن میں قطر کو اقوام متحدہ کی حقوق انسانی کی کونسل کا ممبر منتخب کر لیا گیا ہے۔ قطر نے افغانستان کے شہر قندھار میں ایک مسجد کے اندر کیے گئے خودکش حملے کی شدید مذمت کی ہے، جس میں 60 سے زیادہ لوگ ہلاک اور دسیوں دیگر زخمی ہو گئے۔ اور وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 79 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد اس وبائی مرض سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,36,275 ہو گئی ہے۔ ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا پہلا بلیٹن ختم ہوا۔